63 نمبر کی آیت میں سورہ احزاب کی اللہ رب العالمین نے ایک اعتقادی مسئلے کو چھیڑا ہے، عقیدے کے باب کو کھولا ہے۔ چنانچہ فرمایا یسألک الناس عن الساعة یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ اللہ رب العالمین نے عقیدے کا مسئلہ چھیڑا۔ عقیدہ کا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، دوسری زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہنسی مذاق میں بھی ایسی بات نہیں بولنی چاہیے کہ اس کو کون دیکھنے گیا، نہیں۔ اگر ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مذاق میں بھی اس قسم کی بات نہ بولی جائے جو ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف۔ کوئی مذاق میں کہے کہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے تو اس کا کیا کہیں گے آپ؟ تو مذاق میں بولا ہے۔ کوئی مذاق میں کہے کہ رسول کو کس نے دیکھا ہے تو یہ مذاق میں ٹل جائے گا؟ نہیں، یہ اعتقادی بنیادی مسئلہ ہے۔ کوئی کہے کہ آخرت کیا ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں کون جانتا ہے، قبر کے عذاب کو کون دیکھنے گیا ہے؟ یہ سب بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان ہی اصل ایمان ہے۔ اگر ان کو ہنسی مذاق میں بھی اگر ہم اڑاتے ہیں تو یہ بھی ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے دائرے سے نکل جانے کا ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، ابھی جو سورہ قاف کی کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب، غائبانہ طور پر رحمان کا جس کا اعتقاد ہے، جسے ڈر ہے، خشیت ہے، خوف ہے رب العالمین کا، اس رحمان کا جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا جبریل امین کے ذریعے، نہ جبریل امین کو دیکھا ہے نہ قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود ایمان ہے ہمارا اس بات پر کہ اللہ تنہا اس کائنات کا متصرف ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کی صبح و شام کا مالک ہے، اس کائنات کے شب و روز کا مالک ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس ساری انسانیت کو اپنا راستہ دکھلانے کے لیے، اس ساری انسانیت کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جبریل امین کے ذریعے ایک نسخہ حیات، ایک نسخہ کیمیا، ایک نسخہ ہدایت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لے کر بھیجا جس کا نام قرآن ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن کی سچائی اور قرآن میں کسی بھی قسم کی ایک حرکت یا ایک سکونت کی تبدیلی قیامت کی صبح تک ممکن نہیں ہے، اور اس کی سچائی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک حرکت سچی ہے، ایک ایک ساکن سکونت سچی ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد، آپ کے آنے کے بعد اس کائنات میں کوئی اس لائق نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا جس کی ہر بات بلا سوچے سمجھے اور بلا تحقیق کے مان لی جائے، نہیں پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا قیامت کی صبح تک۔ صرف ایک ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ کی ہر بات لے لی جائے گی، آپ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جایا جائے گا بغیر سوچے سمجھے۔ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات جب آ جائے، آپ کا طور طریقہ آ جائے، آپ کی ہدایت و رہنمائی آ جائے، آپ کا انسٹرکشن آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کی ممانعت آ جائے تو اس کا لحاظ کریں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے چاہا ہے۔ تو قیامت پر ایمان ایک عقیدہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا تھا، کب واقع ہوگی قیامت یہ نہیں بتایا ہے۔ لہذا کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے تھے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے، یہ جھوٹا اور باطل عقیدہ ہے، یہ مکاروں کا عقیدہ ہے،
جنہوں نے اپنے مکر و فریب کا جال بچھانے کے لیے، جنہوں نے اپنے مکر و فریب کا بازار گرم کرنے کے لیے، اپنے مکر و فریب کا سودا کرنے کے لیے اس بھولی بھالی امت کو پھنسایا ہے، جو نہیں جانتی کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی بنیادی عقائد کیا ہے، ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں، وہ سنیے، یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اس گھڑی کے بارے میں کہ وہ گھڑی کب واقع ہوگی۔ قل انما علمها عند اللہ، نبی آپ کہہ دیجئے، جو بھی پوچھے بلا جھجک کہیے، اس سے آپ کی نبوت پر آنچ نہیں آنے والی ہے، آپ کی رسالت ختم نہیں ہونے والی ہے، آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، صاف کہہ دیجئے، بلا جھجک کہہ دیجئے، بلا کچھ سوچے سمجھے کہہ دیجئے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی رہے گا۔ لہٰذا ایک امتی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی وہ گستاخی نہیں کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہی رہنمائی فرمائی ہے، قل انما علمها عند اللہ، نبی آپ کہیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یسألونک عن الساعہ، دوسری جگہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کا وقت صرف وہی جانتا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، اتنا معلوم ہے کہ وہ گھڑی آسمانوں پر بھی بھاری پڑے گی، زمین پر بھی بھاری پڑے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، لا تأتیکم الا بغتہ، پہلے سے معلوم ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس ٹکڑے کا، کہ وہ گھڑی تو اچانک آئے گی، وہ گھڑی اچانک آئے گی۔ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں اس کے بہت قریب ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنا قریب ہے یہ نہیں پتہ چلا ہے، بتایا کہ اتنا 1000 سال یا اتنا 100 سال یا اتنے دنوں کے بعد قیامت واقع ہوگی، یہ بھی نہیں بتایا، یہ بتایا کہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں جبریل امین نے آ کر پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی بتائیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اسی میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی اللہ کے رسول، یہ بھی بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پوچھنے والا تو اللہ کے حکم کو اس کائنات میں نافذ کرنے کے لیے ہمیشہ آتا جاتا رہتا ہے، جب اس کو نہیں معلوم ہے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو کیسے معلوم ہوگا۔ پھر جبریل امین نے پوچھا تھا کہ ما اشراط الساعہ، قیامت کی کچھ نشانیاں تو بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قیامت کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی میں بتایا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب غلام یا نچلے طبقے کے لوگ اس کائنات میں حکمرانی کرنے والے لوگوں کو پیدا کرنے لگیں گے، ایک دم نیچی جس کی کوئی حیثیت نہیں سماج میں، ایسے لوگوں کے گھر سے حکمراں پیدا ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یہ ایک نشانی اس حدیث میں بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا ہے، بیچ میں کوئی بہت زیادہ دوری نہیں ہے، بہت زیادہ دن باقی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ ہے سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 63 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی پہلی آیت میں فرمایا قیامت قریب ہے، چاند پھٹ چکا ہے۔
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی لوگ غافل ہیں۔ کون لوگ غافل ہیں؟ یہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت کے سماج کے حساب سے بھی غور کیجئے، اور آج کے سماج میں بھی غور کیجئے کہ ہم اور آپ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم اور آپ بھی تیار ہیں قیامت کا سامنا کرنے کے لیے؟ ہم اور آپ تیار ہیں موت کے بعد جب 40 قدم لوگ دفنا کر ہمیں وہاں سے چلے آئیں گے تو فرشتے آ کر کے ہمیں اٹھائیں گے اور ہم سے کچھ سوالات کریں گے، ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سوال کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کافی ہے، نہیں، اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیاری، قبر میں صبح قیامت تک رہنا ہے، حشر میں جمع کیے جانے کے پہلے تک رہنا ہے، سور پھونکے جانے تک رہنا ہے، اور یہیں سے جنت کی نعمتوں کا منظر شروع ہو جاتا ہے یا جہنم کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہم سوچنے کی ہم کو فکر ہے اور نہ ہی ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ کہیں ہم اس میں گرفتار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور گناہوں کے فتنے سے پناہ نہ طلب کرتے رہے ہوں۔ ہم کتنی بار پناہ طلب کرتے ہیں؟ اللہ ہمارا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ قیامت اور قیامت کی قربت، قیامت کے قریب ہونے سے متعلق انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے میں مزید وضاحت ہوگی۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بارک